خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آج کی صبح پادری سیمول عظیم سندھو کا تمام سننے والوں کو سلام، جو پاکستان کے اندر مختلف کلیسیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں اور پوری دنیا کے اندر خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ آج کی صبح نہایت خوشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی برکتیں مانگتے ہوئے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کی خواہشات کے مطابق، آپ کی جو بھی ضروریات ہے اس کے مطابق خداوند آپ کو بڑی برکت دے، کیونکہ جو کچھ ہم ایمان سے مانگتے ہیں خدا ہمیں کثرت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ آج کی صبح ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نیا نامہ میں سے مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت کلام پاک میں سے دیکھیں گے۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ظاہر ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ خدا ان کی برکت، خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مقدس لوکا طبیب کے انجیلی بیان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مقدس لوکا جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ باتیں کر رہے ہیں جو ابھی حوالہ پڑھا گیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح جب باتیں کرتے ہیں تو گلیل کے 3 ایسے شہروں کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ 3 شہر جو ہیں جن کو خوشخبری سننے کا اعزاز حاصل ہے، دوسرے تمام شہروں سے زیادہ انہیں اعزاز حاصل تھا، ان کے لیے برکت کی بات تھی۔ اور وہ 3 شہر جو تھے ان کے گلی کوچوں کے اندر خداوند نے کلام سنایا، خداوند یسوع مسیح کی آواز اور معجزات، بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے کاموں کے ساتھ، بڑی قدرت اور اختیار کے ساتھ جو تھے وہ وہاں پر کیے گئے تھے، اور انہوں نے اس کی پرفضل تعلیم کو بھی سنا تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو بھی اسے بالکل رد کر دیا گیا، اس کے کلام کو بھی اور اس کی منادی کو بھی۔ جو معجزے اس نے خرازین میں اور بیت صدا میں کیے تھے، اگر وہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر وہ سور اور سیدا کے قدیم شہروں میں، ان پرانے شہروں میں کیے جاتے تو وہ شہر یقیناً دل سوزی سے توبہ کر لیتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ معجزے جن علاقوں میں، جن شہروں میں ہوئے ہیں انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اگر وہ سور سیدا کے قدیم شہروں میں کیے جاتے تو وہ شہر، وہ قصبے، وہ گاؤں یقیناً دل سوزی سے خدا کے حضور جھک جاتے، گرہ آزاری کرتے اور توبہ کر لیتے، چونکہ گلیل کے شہروں پر خداوند کے کاموں اور بڑے بڑے معجزات سے کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ کام بڑے بڑے ہوئے ہیں، کلام بھی بڑا سنایا اور بڑے بڑے کام، بڑے بڑے معجزات ہوئے ہیں، لیکن لوگوں پر، ان کے ذہنوں اور دلوں پر اثر نہیں ہوا۔ اس لیے ان کی عدالت اور سزا، یہ چیز نوٹ کریں، ان کی عدالت اور سزا سور اور سیدا سے زیادہ سخت اور بڑی سزا اور عدالت ہوگی، یہ کلام بیان کرتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج بھی لوگوں کے درمیان، شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں منادی ہو رہی ہے، معجزات بھی ہو رہے ہیں، کلام کی باتیں بھی سنائی جا رہی ہیں، لیکن جو عمل نہیں کرتے، جو کلام کو سنتے اور پڑھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے وہی حال ہے جو اس وقت تھا کہ جن شہروں کے اندر بڑی منادی ہوئی اور خدا کا جلال ظاہر ہوا اور پرفضل منادی ہوئی، ان لوگوں نے اس پر ایمان نہ لا کر اس برکت کو گنوا لیا۔ عزیزو، آج جو میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ خرازین اور بیت صدا، ان دونوں شہروں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ خرازین اور بیت صدا اتنے مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے،
مکمل طور پر تباہ چکے ہیں کہ ان کی جائے وقوع کا بھی صحیح اور درست پتہ نہیں، بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کلام پاک میں لکھا ہے، اے خرازین، اے بیت صدا، گلیل میں کفرنہوم سے 2 میل کے فاصلے پر شمال میں ایک یہودی قصبہ خرازین کہلاتا تھا، جس کا ذکر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ لیکن گلیل کی جھیل کے شمال مشرقی کونے پر ایک شہر بیت صدا کہلاتا تھا، جس کے نزدیک دریا یردن کی جھیل ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں، جب ہم ان شہروں کا ذکر پڑھتے ہیں، بیت صدا کا ذکر پڑھتے ہیں، دریا یردن کا ذکر سنتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں یعنی مقدس پطرس رسول، مقدس اندریاس اور مقدس فلپس کا یہ آبائی شہر تھے، یہ آبائی شہر ان کا تھا۔ اور فنیکے موجودہ لبنان میں سور اور سیدا کے غیر یہودی ریاستیں وہاں پر تھیں۔ اور جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے روایتی دشمن تھے۔ اور کلام کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ جب یہودیوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کو دل سے قبول نہ کیا، اس کو رد کیا، اس کی بادشاہت کو رد کیا، اس پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے عظیم کاموں اور بڑے بڑے معجزات پر بھی ایمان نہ لائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ الفاظ سنیں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ، ان کی ان باتوں سے، ان کے کردار اور ان کے رویے سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ معجزے اگر اس جگہ ہوتے تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑ کر توبہ کر لیتے۔ ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ میں بیٹھ کر، یہاں پر ذکر ہے توبہ اور معافی کے اظہار کا رسمی طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ٹاٹ اوڑنا اور راکھ میں بیٹھنا، کیونکہ اس وقت کے لوگ اپنے سر پر راکھ ڈال کر اور ٹاٹ اوڑ کر کہ اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے تھے۔ اقرار اور اظہار کیا تھا؟ کہ وہ خطا کار ہیں، وہ گناہ گار ہیں، اور یہ پچھتاوے اور توبہ کا ایک واضح اظہار تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو استر کی کتاب اس کے 4 باب کی پہلی 4 آیات کو دیکھ لیں، ایوب کی کتاب اس کے 2 باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں، یونا کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نینوا کا حال میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پر ہے کہ جب خداوند اپنے بندہ یونا کو نینوا کے شہر میں بھیجتا ہے تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ نینوا 40 روز کے بعد برباد ہو جائے گا تو لوگوں نے اس کی آواز کو نہ سنا، نہ قبول کیا، لیکن جب اس نے بیان کیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس ریاست کا، اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ نہ صرف حیوان، جانور، بلکہ انسان بھی سب روزہ رکھ کر گریہ زاری کریں، ٹاٹ اوڑیں اور راکھ میں بیٹھیں، شاید خدا اپنا ارادہ بدل لے۔ اور جب لوگوں نے گریہ زاری کی، ٹاٹ اوڑا، راکھ میں بیٹھے، سر میں راکھ ڈالی، تو خدا نے ان کی آواز کو سن لیا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر بیان کرتے ہیں، اے خرازین، اے بیت صدا، تجھ پر افسوس، کہ یہی معجزے اگر دوسرے شہروں میں ہوتے تو بہت سے لوگ برکتیں پاتے، بہت سے لوگ شفا پاتے، بہت سے لوگ ایمان لے آتے اور خدا کے نام کی وڈیائی کے گیت گاتے۔ نینوا کے لوگوں کی تبدیلی ہم دیکھتے ہیں، مگر عدالت کے دن
اور عدالت میں سور اور سیدا کا حال جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ آگے سوالیہ نشان ہے، سنیں ذرا۔ اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا۔ یہ ان کے لیے بات ہے۔ ناصرت کو چھوڑنے کے بعد خداوند یسوع مسیح زیادہ تر کفرنہوم میں رہے، اور اعزاز اور عزت اور موقع ملنے کے اعتبار سے کفرنہوم جو ہے وہ آسمان تک بلند کیا گیا تھا۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ لیکن اس نے اپنے سب سے ممتاز شہر کی تحقیر کی اور موقع گنوا دیا۔ اس لیے عدالت کے دن اسے عالم ارواح میں اتارا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں، یسوع نے ان 70 سے کہا، 12 شاگردوں سے بھی اور ان 70 شاگردوں سے کہا کہ تم میرے ایلچی ہو، ایمبیسیڈر ہو، ایلچی ہو۔ تم کو رد اور ترک کرنا گویا مجھے رد کرنے کے برابر ہے، اور مجھ کو رد کرنا خدا واحد، خدا باپ کو رد کرنا ہے۔ جو خادموں کو رد کرتا ہے وہ خدا واحد کو رد کرتا ہے، اور جو خدا کو رد کرتا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کلام کی خوبصورتی عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرے لیے آپ کے لیے کہ وفادار خادم کے منصب یا عہدے کی شان و وقار کے بارے میں اور پیغام کو سننے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں نئے عہد نامہ میں مقدس لوکا طبیب کے خط کو پڑھیں، دوسرے اناجیل کو دیکھیں تو وہاں پر نئے عہد نامہ میں غالباً اس سے زیادہ سخت زبان کسی دوسری جگہ استعمال نہیں ہوئی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زبان سے 12 شاگردوں کو نہیں بلکہ 70 شاگردوں کو خطاب کیا گیا، اور وہ خطاب کیا ہے کہ ہم نے نہ تو ہم ان کے ناموں سے واقف ہیں، نہ ان کے بعد کی تاریخ سے کوئی واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک مصنف بیان کرتا ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسکاٹ کہتا ہے کہ کسی ایلچی یا سفیر کو رد کر کے اس کی تحقیر کرنا دراصل اس کے بھیجنے والے بادشاہ کو رد کر کے اس کی تحقیر کرنا ہے۔ یعنی ایلچی کی تحقیر بادشاہ کی تحقیر ہے، کسی خادم کی تحقیر اس مالک آسمانی باپ کی تحقیر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی تحقیر جو ہے رد کرنا یسوع کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی باپ کو رد کرتا ہے۔ بڑا خوبصورت پیغام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ سفیر اپنے بھیجنے والے کی نمائندگی کرتا ہے۔ سفیر جو ہے وہ اپنے بھیجنے والے کی نمائندگی کرتا ہے، بطور نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے۔ 12 رسول اور 70 شاگرد مسیح کے ایلچی اور نمائندے تھے، جنہوں نے ان کو رد کیا اور اس کی تحقیر کی۔ انہوں نے دراصل انہیں نہیں، نہ تو 12 شاگردوں کو اور اس کے ساتھ 70 شاگردوں کو، بلکہ ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں انہوں نے دراصل مسیح یسوع کو رد کیا ہے، مسیح یسوع کی تحقیر کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بہت سے معجزات کیے ہیں۔ بڑی خوبصورت تعلیم ہمیں اناجیل میں ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اندھوں کو بینائی عطا کی ہے، بند آنکھوں کو کھولا ہے، جنم کے اندھوں کو شفا دی ہے، آنکھیں دی ہیں۔ جا بیٹا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لنگڑوں کو چلنے کی قوت اور طاقت عطا کر دی، گھٹنوں میں جان ڈال دی،
اور ان لنگڑوں کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، جو معاشرے سے لا تعلق تھے، جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ نہیں تھا، تعلق ٹوٹ چکا تھا، خداوند یسوع مسیح نے ان کوڑیوں کو خداوند میں شفا دے کر ان کا تعلق، ان کا رابطہ لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ بحال کیا ہے، بہروں کو سننے کے لائق بنایا ہے، بدروحوں کو نکالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گونگوں کو بولنے کی قوت اور طاقت دی ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، یہاں تک کہ خود بھی موت پر فتح پائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، آج ہم دیکھیں تو ان معجزات کے ساتھ ساتھ بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، گرے ہوئوں کو اٹھایا ہے، غمزدہ خاندانوں کو تسلی دی ہے، اور مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اور یہی بات کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بھوکوں کو کھلایا، 5000 کا معجزہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد 7000 کا معجزہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ وہی معجزات ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کی روحانی فکر کے ساتھ ساتھ جسمانی فکر کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور عزیزو، اگر میں اور آپ خداوند کے ان عظیم کاموں پر غور کریں تو کلام یہ بیان کرتا ہے، اور یہی کہا گیا کہ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ یہ شاگرد کے لیے بات ہے کہ گویا میں تم کو بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ خداوند نے ان پر اپنا روح پھونکا، روح القدس نام میں دیا۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو برائی کی قوتوں پر اختیار عطا کیا، اور اس مقابلے اور اس مشن کے دوران ان کو ہر قسم کے ضرر سے نقصان کے خلاف قوت مدافعت بھی عطا کی۔ کتنا بڑا اختیار ہے۔ اور جو خادم خدا کی خدمت کرتے تھے، خود جس طرح پطرس اور یوحنا ایک جنم کے لنگڑے کو ہیکل کے باہر کہتے ہیں، سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، میں تمہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں، اٹھ اور چل پھر۔ اس طرح کے معجزات ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں۔ اور آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے سارے خادموں پر جو صادق آتی ہے، کیونکہ ان کو ہر طرح کا تحفظ دیا جاتا ہے اور دیا گیا ہے، اور وہ عزیز و تحفظ کیا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے تمہیں ملے گا، تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، بدروحوں کو نکالو گے، ابلیس جو ہے وہ بھاگ جائے گا، اور ابلیس تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوگا۔ اور یہی بات آج میرے لیے آپ کے لیے ہے، اور خادموں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام خادم خداوند اور کلام اور روح القدس کے تابع ہوں تو خدا کا روح کثرت سے کام کرتا ہے، خدا کا روح کثرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ خدا ان کے کلام کو بیان کریں اور لوگوں کو سنائیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خدا ان کے معجزات کی تعلیم دیں، بھٹکے اور گمراہ اور بے راہ روی کے شکار لوگوں کو یسوع کے قدموں کے پاس لانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنیں، اور اس کی بادشاہی کے فرزند بنائیں، شاگرد بنائیں۔ اور یہی ارشاد اعظم ہے کہ پاس جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، جو ایمان لائے وہ نجات پائیں گا۔ عزیزو، آج ان معجزات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس برکت کے لیے کہ آج بھی جن علاقوں میں، جن شہروں میں خدا کی آواز جاتی ہے، معجزات ہوتے ہیں، اور وہ کلام کو سنتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے، تو خداوند کے آج بھی یہی الفاظ ہیں، افسوس ہے خرازین، افسوس ہے بے صدا۔ اگر یہ معجزے، یہ بڑے بڑے کام سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑ کر اپنے سر میں خاک ڈال کر توبہ کر لیتے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند تمام سننے والوں کو بڑی برکت دیں، اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے، تاکہ مسیح کی پاک ذات کو اپنی زندگی میں رکھیں، اس کے معجزات کو اپنی زندگی میں رکھیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے، آمین۔